السلام علیکم۔ آج ہے سنیچروار جولائی کی 18 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ دوستو، آج کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں بین الاقوامی محاذ سے، جہاں مشرق وسطیٰ کے حالات ایک انتہائی نازک اور تشویشناک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خطے میں جنگ کے بادل کس قدر گہرے ہو چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فضائی حملوں نے ایران کی سرزمین کو نشانہ بنایا ہے اور ان حملوں میں اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم چابہار پورٹ کو بھی نقصان پہنچنے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ تاہم اس تشویشناک صورتحال میں بھارت کے لیے ایک اطمینان بخش خبر یہ ہے کہ بھارتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ چابہار بندرگاہ پر موجود بھارتی ٹرمینل مکمل طور پر محفوظ ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اسی دوران ایران کے اندرونی حالات بھی دباؤ کا شکار ہیں۔ ایرانی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے پاور انفراسٹرکچر یعنی بجلی کے نظام پر حملے ہوئے ہیں۔ صورتحال اس قدر گمبھیر ہے کہ حکومت کو عوام سے اپیل کرنی پڑی ہے کہ وہ بجلی کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ اس بحران پر قابو پایا جا سکے۔ سمندری تجارتی راستوں پر بھی خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز جو دنیا کے تیل کی ترسیل کا ایک انتہائی اہم راستہ ہے، وہاں سے ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی ہے۔ جہاں دوستو، ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 آئل ٹینکرز سمندر میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر دھماکے سے پھٹ گئے ہیں۔ یہ واقعہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں اور سپلائی چین کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب بات کرتے ہیں قومی خبروں کی، تو ملک میں اپوزیشن کی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ جہاں دوستو، معروف ماہر تعلیم اور سماجی کارکن سونم وانگچک کی لداخ میں جاری بھوک ہڑتال کو اب ملک بھر سے اپوزیشن جماعتوں کی بھرپور حمایت ملنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کا یہ احتجاج ماحولیاتی تحفظ اور لداخ کے حقوق کے حوالے سے ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایک اور خبر میں مرکزی حکومت نے ایک اہم انتظامی فیصلہ لیتے ہوئے ڈیجیٹلائزڈ پیدائش اور موت کے ریکارڈ کی سخت جانچ پڑتال کا حکم دیا ہے تاکہ ان حساس دستاویزات میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ یا جعل سازی کو روکا جا سکے۔ دوستو، قومی سطح پر ایک انتہائی مثبت اور ترقی پسند خبر بھی ہے۔ جہاں دوستو، وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہوئے ملک کی پہلی ہائیڈروجن پاور ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ یہ ٹرین نہ صرف بغیر کسی شور کے خاموشی سے چلے گی، بلکہ یہ ماحول دوست ٹیکنالوجی کی جانب بھارت کا ایک بہت بڑا قدم ہے جس سے آلودگی میں نمایاں کمی آئے گی۔ اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا، جہاں سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ اہم اور دل خراش واقعات پیش آئے ہیں۔ جہاں دوستو، خطہ چناب کے علاقے بدرواہ میں فائرنگ کے ایک واقعے نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ اس تصادم میں ایک عام شہری کی جان چلی گئی ہے، جبکہ اسپیشل آپریشنز گروپ کے 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول ہے اور سیکیورٹی فورسز نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس واقعے پر سیاسی رد عمل بھی فوراً سامنے آیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے اس شہری ہلاکت پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ حقائق کو فوری طور پر سامنے لایا جائے اور اس واقعے میں ملوث افراد کا احتساب یقینی بنایا جائے۔ قانون اور انصاف کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ جہاں دوستو، ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے کیس میں عدالت نے سخت موقف اپناتے ہوئے ملزم کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ جرائم کی دنیا اب صرف سڑکوں تک محدود نہیں رہی بلکہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے۔ جہاں دوستو، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جموں کشمیر حکومت نے پورے یوٹی میں سائبر کرائمز سے نمٹنے کے لیے JK4C یعنی جموں کشمیر سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر قائم کر دیا ہے۔ یہ سینٹر آن لائن فراڈ اور سائبر خطرات کے خلاف ایک مضبوط ڈھال ثابت ہوگا۔ سیاسی محاذ پر بھی جموں کشمیر میں گہما گہمی عروج پر ہے۔ جہاں دوستو، خاص طور پر ریاست کا درجہ واپس لینے کے مطالبے کو لے کر نیشنل کانفرنس نے نئی دلی کے جنتر منتر پر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر تنویر صادق نے امید ظاہر کی ہے کہ انہیں اس جمہوری احتجاج کی اجازت مل جائے گی۔ تاہم اس قدم پر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس کے دلی جا کر احتجاج کرنے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر انہیں واقعی ریاستی درجے کی فکر ہے تو انہیں سب سے پہلے جموں کشمیر اسمبلی میں اس کے حق میں ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے تھی۔ اس سیاسی بساط پر کانگریس اور BJP بھی اپنے اپنے مہرے چل رہے ہیں۔
کانگریس نے کل یعنی 19 جولائی کو جموں کے لوک بھون کی جانب ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ایک دھرنے اور مارچ کا اعلان کیا ہے۔ وہیں بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر یونٹ بھی پیچھے نہیں ہے۔ بی جے پی 20 جولائی کو سیکریٹریٹ کے گھیراؤ کے لیے اپنے مارچ کی تیاریوں کا زور و شور سے جائزہ لے رہی ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آنے والے چند دن جموں کشمیر کی سیاست کے لیے انتہائی ہنگامہ خیز ثابت ہوں گے۔ آخر میں قومی سطح کے میڈیکل انٹرنس ایگزام نیٹ یو جی کے نتائج نے جموں کشمیر کے طلبہ کی قابلیت کا لوہا منوایا ہے۔ یہ جان کر آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ پورے بھارت کے ٹاپ 125 طلبہ کی فہرست میں جموں کشمیر کے 2 ہونہار طلبہ نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ اگر ہم جموں کشمیر کے اندر کی بات کریں تو جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، جموں کشمیر کے ٹاپ 20 پوزیشن ہولڈرز میں سے 8 طلبہ کا تعلق صرف اننت ناگ سے ہے۔ یہ اننت ناگ کی تعلیمی بیداری اور وہاں کے طلبہ کی غیر معمولی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔